تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں ایسے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے اس کائنات کو الٹنا چاہا اور خود کو معبود سمجھا اور خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ایسا بھی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو پر بادشاہت عطا کی ہوئی تھی۔ اس بادشاہ نے نہ صرف خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ یہ اتنا سرکش اور ظالم ہو گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارا بھی اور معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کرنے کے لیے کہنے لگا۔ دوستو، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اللہ کو جنگ کے لیے للکارنے والا بدبخت بد نصیب بادشاہ کون تھا۔ جب اس بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارا تو اللہ تعالیٰ نے کس حقیر ذات سے اس کے ساتھ جنگ کی اور اس بدبخت بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کے اس عبرتناک واقعے کو سننے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس دنیا میں 4 بادشاہ ایسے آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر بادشاہت عطا کی ہے۔ ان میں سے 2 بادشاہ مسلمان اور 2 بادشاہ کافر تھے۔ جو مسلمان بادشاہ تھا ان میں سے ایک کا نام ذوالقرنین اور دوسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے نصب نبوت عطا کی۔ اور کافر بادشاہوں میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا بادشاہ نمرود بابل کے شہر کا حکمران تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود بادشاہ کو پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا کی تھی، اور اس بادشاہ نے پوری روئے زمین پر 400 سال تک حکومت کی تھی۔ بہت ہی جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں بت پرستی بہت عام تھی۔ اس دور میں لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے اور نمرود کو اپنا معبود مانتے تھے، اسے اپنا خدا سمجھتے تھے اور اسی کی عبادت کرتے تھے۔ اس دور میں بت پرستی اس قدر عام تھی کہ نمرودیت کے لوگوں نے جگہ جگہ بت بنائے ہوئے تھے، جگہ جگہ مجسمے بنائے ہوئے تھے تاکہ وہ ان کی عبادت کر سکیں۔ صرف یہی نہیں، نمرود تو سارے لوگوں کو اپنی عبادت کرنے، خود کو سجدہ کرنے اور بہت سارے مجسمے بنانے کا حکم دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین دلائیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے آمادہ کر سکیں۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے، انہیں ایک مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اس قوم کے تو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کی دعوت دی اور انہیں بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں، اس کے لیے نماز ادا کریں، اس کی عبادت کریں۔ لیکن نمرودیت کی یہ قوم اپنے کفر و شرک اور بتوں کی پوجا کرنے سے باز نہ آئی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے بنائے ہوئے بتوں کو اس قوم کے ہی سامنے جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پر تشریف لے گئے جہاں پر یہ لوگ وہ اپنے بت رکھتے تھے اور وہیں پر وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس قوم کے بت خانے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ان کے بڑے بڑے بت پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت خانے کے سارے بتوں کو توڑ دیا اور اس بات کا الزام ان کے سب سے بڑے بت پر لگا دیا کہ اس بت نے سارے بتوں کو توڑا ہے۔ جب نمرودی قوم اپنے بت خانے میں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے تو سارے بتوں کو توڑ دیا گیا ہے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ ہمارے ہاں تو سارے ہی بت کی پوجا کرتے ہیں سوائے ایک شخص کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے سارے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی توڑا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے بتوں کے سخت خلاف تھے۔ وہ ہمیں بتوں کی بجائے ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے۔ لہٰذا جب انہوں نے اپنے سارے بتوں کو ٹوٹا ہوا پایا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کام تو صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ نمرودی قوم نے اپنے ٹوٹے ہوئے بتوں کا بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ تمام نمرودی نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے اور نمرود کو سارا واقعہ سنایا اور نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا کہا۔ اس طرح نمرود نے جب یہ بات سنی تو وہ یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے ایک مقام پر آگ جلانے کا حکم دیا اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام
अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। चनाचे नमरूद के हुक्म के मुताबिक आग जलाई गई और इसके अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया। दूर दराज से बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और इसको एक मैदान में रख दिया गया और फिर इन लकड़ियों को आग लगा दी गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए जो आग जलाई गई थी, इस आग के शोले इस कदर ज्यादा थे कि वो आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग पर लटाया गया तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ए आग, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए तू ठंडी हो जा, राख हो जा। तो वो आग अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती का बाइस बन गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जितने दिन भी आग में रहा, मैं अल्लाह ताला के फजल और उनकी रहमत से था, और जो सुकून मुझे अल्लाह ताला की तरफ से आग में नसीब हुआ, वो मुझे अल्लाह ताला ने आज से पहले कभी वो सुकून अता नहीं किया। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ दिनों के बाद इस दहकती हुई आग में से जिंदा वापस आ गए। ये सब देखकर नमरूद और उसकी कौम हैरान रह गई, लेकिन इसके बावजूद नमरूद और उसकी कौम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ना लाई और बुत परस्ती से बाज ना आए। लेकिन इसके बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देते रहे। बार बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद को अल्लाह ताला के दीन की तरफ दावत देते और उसकी वहदानियत का यकीन दिलाते कि अल्लाह ताला एक है, इसके सिवा कोई माबूद के लायक नहीं। तुम खुदाई होने का झूठा दावा करते हो और तुम बुतों की पूजा छोड़कर एक अल्लाह की इबादत कर लो। लेकिन नमरूद ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और खुद खुदा होने का दावा करता रहा। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने खुदा होने का दावा किया और उससे पूछा कि तुम्हारा रब कौन है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा रब वो है जो लोगों को जिंदगी और मौत देता है। तो नमरूद इस पर मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि ये कौन सा बड़ी बात है, मैं भी तो ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी तो खुदा हूँ। चनाचे नमरूद ने तकब्बुर के साथ दो कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। इनमें से एक को तो नमरूद ने कत्ल कर दिया और दूसरे कैदी को आज़ाद कर दिया। तो फिर नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मैंने भी तो इन दो कैदियों में से एक को जिंदगी दी है और एक को मौत दी है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने खुद को खुदा कहने लगा और अपनी खुदाई की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग पर लटाया गया तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ए आग, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए तू ठंडी हो जा, राख हो जा। तो वो आग अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती का बाइस बन गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जितने दिन भी आग में रहा, मैं अल्लाह ताला के फजल और उनकी रहमत से था, और जो सुकून मुझे अल्लाह ताला की तरफ से आग में नसीब हुआ, वो मुझे अल्लाह ताला ने आज से पहले कभी वो सुकून अता नहीं किया। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ दिनों के बाद इस दहकती हुई आग में से जिंदा वापस आ गए। ये सब देखकर नमरूद और उसकी कौम हैरान रह गई, लेकिन इसके बावजूद नमरूद और उसकी कौम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ना लाई और बुत परस्ती से बाज ना आए। लेकिन इसके बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देते रहे। बार बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद को अल्लाह ताला के दीन की तरफ दावत देते और उसकी वहदानियत का यकीन दिलाते कि अल्लाह ताला एक है, इसके सिवा कोई माबूद के लायक नहीं। तुम खुदाई होने का झूठा दावा करते हो और तुम बुतों की पूजा छोड़कर एक अल्लाह की इबादत कर लो। लेकिन नमरूद ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और खुद खुदा होने का दावा करता रहा। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने खुदा होने का दावा किया और उससे पूछा कि तुम्हारा रब कौन है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा रब वो है जो लोगों को जिंदगी और मौत देता है। तो नमरूद इस पर मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि ये कौन सा बड़ी बात है, मैं भी तो ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी तो खुदा हूँ। चनाचे नमरूद ने तकब्बुर के साथ दो कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। इनमें से एक को तो नमरूद ने कत्ल कर दिया और दूसरे कैदी को आज़ाद कर दिया। तो फिर नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मैंने भी तो इन दो कैदियों में से एक को जिंदगी दी है और एक को मौत दी है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने खुद को खुदा कहने लगा और अपनी खुदाई की बातें और दलील देने लगा। इस तरह फिर से नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि हकीकी खुदा तो मैं हूँ, अब बताओ तुम्हारा रब कौन है? तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के इस सवाल का उसकी अकल के मुताबिक जवाब दिया कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से तलू करता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू खुदा होने का दावा करता है तो तू मुझे मगरिब से सूरज को निकाल कर दिखा और मशरिक में गुरूब करके दिखा।
تو تب میں اس بات کو مانوں گا کہ تو بھی تو خدا ہے، تو بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کا یہ چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا اور اپنی پوری قوم کے اندر ذلیل و رسوا ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی دفعہ نمرود کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی دعوت دی، لیکن اس کے باوجود نمرود باز نہ آیا اور کفر و شرک میں مبتلا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار نمرود کو دعوت دینے پر اس بات سے نمرود تنگ آ گیا، تو آخر کار نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا واقعی سچا ہے تو اس سے بول کہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے فوج بھیجے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بکواس کی تو جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنگ کے لیے لشکر تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرے خدا کا لشکر تیرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہے۔ یہ بات سن کر نمرود کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں اپنی جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کے لیے مہلت دے دی گئی۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی، تو نمرود نے ان 3 دنوں میں پوری دنیا میں سب سے اچھے جنگجوؤں کو اپنے پاس بلوایا تاکہ وہ جنگ کے لیے ان کو تیار کر سکے۔ نمرود نے 3 دن کے اندر اپنی فوج تیار کر لی تو وہ تکبر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکارنے لگا کہ میری فوج تو تیار ہے جنگ کے لیے، اور کہنے لگا کہ اپنے خدا سے کہو کہ اپنی فوج کو بھیجو تاکہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ پورے آسمان پر پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو ان نمرودی قوم پر مسلط کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جلد ہی مچھر نمرودی قوم کا گوشت کھا گئے۔ اس نمرودی قوم کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف بھاگا اور اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر اس کے محل میں داخل ہوا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ ہے وہ مخلوق جس نے ہماری فوج کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر نمرود کی ناک کے اندر داخل ہو گیا اور وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو نمرود کو اس قدر تکلیف ہوتی تھی کہ وہ اپنا سر دیواروں میں مارنا شروع کر دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر کئی دنوں تک نمرود کے دماغ میں رہا۔ نمرود نے اپنے محل کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی شخص محل کے اندر داخل ہو وہ نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ ایسا کرنے سے نمرود کو کچھ دیر کے لیے تو آرام محسوس ہوتا، لیکن بعد میں پھر سے اسے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر یعنی کہ حقیر مخلوق سے نمرود کو سزا دی۔ نمرود اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا اور آخر کار اسے اللہ تعالیٰ نے دردناک موت دے دی۔ وہ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، وہ نمرود جو اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر مخلوق یعنی کہ ایک لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔